اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے دعا کرنے کا، یعنی کہ جو جا چکا ہے بندہ دنیا سے، ہیں؟ یہ شرک کیوں ہو جاتا ہے کون سا؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دعا کرنا ہے جو ہمارے سامنے موجود نہ ہو؟ نہیں، اس سے شرک ہی نا. یہ اس شرک کو کیوں ہو ایک تو ہم جاتا ہے؟ اس کی سمجھتے ہیں کیا کہ اس ریزن کا ہے؟ علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرح ذرے ذرے کو محیط ہے، سارے جہان کی ہر شے کی خبر رکھتا ہے، ہاں اسی لیے دعا کرتے ہیں نا. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ دعا جو ہے نا، اس کے دو ہی پار ہیں جس سے یہ دعا اٹھتی ہے. ایک تو سمجھا جائے کہ وہ سب کچھ جانتا، اگر سمجھیں کہ اسے خبر ہی نہیں تو بیوقوف ہے، اس کو پکاریں گے، علم غیب مانیں گے. دوسری یہ مانیں گے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. دو باتیں جو ہیں، علم محیط اور قدرت کاملہ، یہ نہ ماننے سچ یا جھوٹ تو خواہ تو کسی کو آواز نہیں کو دیتا. نہیں لیکن اللہ کو ہم صاحب، اسی لیے جی پکارتے ہیں تو ہر شے جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا. ہوں جب شرک میں آدمی ڈوبتا تو وہ یہ فرض کر دیتا کہ بزرگ بھی سب کچھ جانتے ہیں، وہ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں. ہوں سچائی جھوٹ یہ ان کو فرض کرنا پڑتا ہے نا، ورنہ اس کے بغیر اگر دعا کریں تو بیوقوفی ہونا کہ جو نہ سنتا ہے نہ جانتا اس کو کیوں پکارے. نہیں اسی لیے صاحب، علم غیب کا مسئلہ اور مختار کل کا مسئلہ جو ہے دین کی یہ بنیادی بحث ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب ہے یا نہیں، کوئی ایسا ہے جو چاہے کر سکتا یا نہیں. دعا نہیں جو ہے یہ خام خانی انسان کرتا، اس کی بنیاد یہی ہے کہ اس کو سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور جو چاہے وہ کر سکتا. جی. اب مولانا صاحب دیکھیں، جاننے والی بات تو یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ خود مانگ ایسی چیز رہے ہیں تو آپ وہ بیان کر رہے ہیں بات. اب اگر وہ سنتا ہے کوئی بندہ، اب جس طرح فرض کریں کہ بندہ گاڑی مانگتا ہے کہ مجھے گاڑی دلا دینا، تو اب وہ گاڑی نہیں، کا اس تو کو شرک کون ہاں کہتا ہے بچہ؟ یہ جو ہے نا کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ میں بھوکا، مجھے روٹی دے دو، یا مانا مجھے 4 روپے چاہیے، آپ میری مدد کریں. نہیں وہ صرف دعا یہ ہی تو کرنا، میں تحت دعا میں ہی الاسباب کہہ ہے رہا نا. ہوں، میں دعا یہ کی بات دعا ہی بھی کر ہے رہا نا، ہوں. ہاں دعا کی بات بھی ہے نا. دعا اگر تو ایسی ہے کہ ہاں دنیا کی کوئی چیز مانگ رہے ہیں، سامنے وہ آدمی ہے، تو اس میں نہ علم غیب ہے نہ مختار کل ہے. یہ تو اور بات ہے، عاجز بندہ بالکل عاجز بندے سے مانگ رہا، ٹھیک ٹھیک سمجھتا کہ اگر ہوگا اس کے پلے دے دے گا، ورنہ وہ بھی عذر کر دے گا کہ یار میرے پاس تو اس وقت کوئی نوٹ نہیں ہے. جو ہے نا دعا، اس کے لیے ماننا پڑتا ہے کہ کون فیکون کے اختیار اس کے پاس اللہ ہے، یا اللہ نے اس کو ڈیلیگیٹ کر دیے ہیں، جو چاہے یہ کر سکتا. یہ نہ مانے تو دعا نہیں کر سکتا. اس لیے دعا کروانی ٹھیک ہے، نبی سے ہی دوسرے ان کو سمجھیں کہ وہ بھی ہماری طرح کچھ نہیں کر سکتے. اللہ سے کہیں گے کہ اللہ اپنے اس بندے کی مدد کر، اللہ کی مرضی ہے، مانے یا نہ مانے. بے نہیں. بس اور آج سمجھ کر کے ان سے نا تعاون حاصل کرنا، یہ مخلوق کا مخلوق سے تعاون ہے، کوئی ڈر نہیں، یہ شرک نہیں. جب یہ سمجھیں کہ نہیں اس کا چاہنا ہی کافی ہے، اس نے ارادہ کرنا ہے، ہو جانا بس، کون کہنا ہو جانا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے مولانا صاحب، وہ بات بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں جس طرح یہ کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اختیار، انہیں علم بھی دیا، ٹھیک ہے. تو اگر وہ مانتے بھی یہی ہیں کہ لمیٹڈ نالج ہے ان کے پاس، اور پھر اگر یہ بھی مانے کہ وہ لمیٹڈ چیزیں کر سکتے ہیں، ایک لمیٹڈ طرح میں ہیلپ کر سکتے ہیں، تو اس میں کیا شرک ہے؟ یہ باتیں تو فات جو ہے ہاں نا جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں، لمیٹڈ وغیرہ کوئی نہیں مانتے. ٹھیک ہے کہ اللہ کے مقابلہ میں تو وہ مولوی ہے نا، چراغ ہے، ذرہ ہے اللہ کے ان کے سامنے، مگر مانتے یہی ہیں کہ ما کان اور ما یکون، جو ہو گیا ہے اور جو ہونا ہے سب جانتے ہیں. ہاں اس لیے سارا علم ہی آ گیا. اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ، شفا دینا، بیمار کرنا، رزق دینا، کم کرنا، ہاں سب حضور کو دے دیا. ہاں آپ وزیر اعظم ہیں، اللہ تعالیٰ برائے نام اب صدر مملکت ہے، اختیار سارے نبی پاک کے پاس ہیں. اس لیے دعائیں کرتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا. بالکل غرق ہو چکے ہیں. جی وہ تو ٹھیک ہے مولانا صاحب، لیکن اگر کوئی اس طرح مانتا ہے تو وہ شرکی رہے گا، یہ ایک کوشچن ہے. نہیں، شرک ہی ہے نا، کیونکہ مشرکین جو تھے انہوں نے بچہ کبھی نہیں کہا تھا کہ اللہ کے سوا ہی یہ خود بخود ہی ہو گئے یہ طرح. وہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیے. جو وہ تلبیہ پڑھتے تھے، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے، اس وقت پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حضور یہاں کہتے تھے رک جاؤ رک جاؤ، آگے کہتے تھے اللہ شریک کا تملک ہو ما ملک، کوئی شریک نہیں تیرا. ہاں ان کا دخل ہے اس جہان میں، جن کو تو نے اپنے بنا لیا، تیرے پیارے ہو گئے. تملک ہو، اب بھی ہم مانتے ہیں کہ مالک ان کا تو ہی ہے، وما ملک، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے.
مگر تیرے اختیار دینے سے وہ بھی ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں. یہی وہ شرک تھا. ان سے تو وہی زیادہ اکرمن تھے جو آجی سے یہ کہتے تھے کہ شریک تو واقعی تیرا کوئی نہیں، مگر جو تیرے بن گئے بادل کی پیارے ہو گئے ان کو تو نے طاقتیں دی ہیں. صاحب اس کی سند یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں، قرآن پاک میں آتا. اس کی سند کیسی ہے صاحب؟ یہ بالکل صحیح ہے اس کی سند؟ بالکل صحیح، صحیح مسلم شریف. اچھا یہ تو بہت کلیئر ہے. ہمارے سفارشی سورہ زمر میں ہے کہ ہم ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں. یہ وسیلہ ہے ہمارا. یہی کفر تھا ان کا.